السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. کئی دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور میں جان بوجھ کے آپ کے ساتھ ہم نے ملاقات میں تھوڑا سا وقفہ ڈالا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو گزشتہ ولاگ کیا جس میں قاضی فیض عیسیٰ کا جواب رفتار ٹی وی کے پروپیگنڈے کے حوالے سے آیا تھا، اس کے بعد ہمارا پروگرام آن ایئر ہوا اور آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا. بہت زبردست بڑے پازیٹیو کمنٹس جو ہیں وہ اس میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. لیکن ہمارا وہ پروگرام جو رفتار ٹی وی کے پروپیگنڈے کے خلاف تھا، ایسا لگا جیسے اس کے بعد کچھ لوگوں کو وہ پسند نہیں آیا. کچھ لوگ تو صحافت کو چھوڑ کے گالم گلوچ پہ اتر آئے، اور کچھ لوگ جو ہیں رفتار ٹی وی کے بلا معاوضہ فرحان ملک کے ترجمان بن گئے. میں سوچ رہا تھا کہ کتنی گراوٹ ہے، کہاں سے کہاں جا کر گرے آپ. بہرحال لاشوں کی جھوٹی خبریں دینے والے جو ہیں وہ دوسروں پر بددیانتی کے الزامات تھوپ دیتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے، اور قصور بھی ان کا اپنا کہ پوری طرح سے دیکھ تو لیں، لیکن ظاہر ہے وہ خیال کو خبر بنا کر پیش کرتے ہیں. خواہ وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا استعفیٰ ہو، خواہ وہ اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ ہو، اور پھر اس کے بعد کوئی عدالتی فیصلہ ہو تو وہ اس حوالے سے. بہرحال یہ لمبی چوڑی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں. بہت سارے لوگوں نے جو ہے مجھے فون کیے، کال کیے اور کہا کسی شخص کا نام لے کے کہ جناب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. تو میرا جواب سمپل سا ہی ہے، سادہ سا ہے کہ ہم صحافت کر رہے ہیں اور ہم کرتے چلے جائیں گے. بہرحال ان لوگوں کو پھر کس وقت ڈسکس کریں گے. تو آج کا موضوع جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے 28 اپریل کو. اس جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یہ اجلاس اس حوالے سے اہم اور خاص ہوگا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ پہلی مرتبہ اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، جس میں اس بات کا تعین ہوگا کہ ہائی کورٹس کے ججز کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. معاملہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جیسے سرفراز ڈوگر، انہوں نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو، جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، انہیں خط لکھا اور کہا کہ کچھ جج صاحبان کے حوالے سے کہ یہ جو ہے ان کا تبادلہ دیگر ہائی کورٹ میں کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا جائے. اس پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیا لکھا تھا، وہ تفصیلات اب ہمارے سامنے آئی ہیں. اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس سرفراز ڈوگر کی یہ درخواست ڈکلائن کر دی، یعنی کہ اجلاس بلانے سے اور بالخصوص ججوں کے تبادلے کے حوالے سے اجلاس بلانے سے انکار کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی اپریل 28 کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور کے اجلاس کے ریکوزیشن کرنے کے حوالے سے وہ اختیار جو پہلے ماضی میں صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تھا کمیشن کے سربراہ کے، اس کو جمہوری کیا گیا ہے. یعنی کہ اگر چیف جسٹس اجلاس نہیں بلاتا تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ارکان کی 1/3 اکثریت ریکوزٹ کر سکتی ہے وہ اس اجلاس کو، اور پھر یہ لازمی ہوگا کہ اجلاس اس کو بلانا پڑے گا. بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5 جج جو ہیں، اس میں ایک جج صاحب تو جو ہیں وہ اپنا ان کی ڈگری کے مسائل ہوئے تھے، اس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، وہ اپنے گھر پہ ہیں. تو باقی جو ایک جج ہیں جیسے سردار اعجاز، وہ چھٹیوں پہ ہیں. ان کے حوالے سے ایک سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر شکایت جو ہے وہ بھی زیر التوا ہے. اور جو باتیں سامنے آئیں، جو خبریں سامنے آئیں، وہ یہ کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے
انکار کر دیا ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے سے، لیکن اجلاس 28 اپریل کو اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ایک تہائی جو ارکان ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، انہوں نے ریکوزٹ کیا ہے۔ اب جو کورسپونڈنٹ ہمارے سامنے آئی ہے، ظاہر ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے جو جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، ان کے درخواست اور اجلاس بلانے کی درخواست کن بنیادوں پر مسترد کی، اس کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور بالکل چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کو کیا لکھا وہ آپ کے سامنے منوان پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خط و خطابت جو ہے وہ انگریزی زبان میں ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں کہ چیف جسٹس نے جو انکار کیا 15 دن کے اندر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلانے سے، وہ لکھتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب کی جانب سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کرنے کی غیر رسمی درخواستیں آئیں کہ 15 دن میں اجلاس طلب کیا جائے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات ججوں کا دیگر ہائی کورٹس میں تبادلہ کیا جا سکے۔ بطور چیئرمین کمیشن راقم الحروف نے یہ درخواستیں مسترد کر دیں۔ بعد ازاں 7 اپریل 2026 کو کمیشن کے سیکریٹریٹ کو بذریعہ ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر درخواست موصول ہوئی، جس پر کمیشن کے 5 معزز ارکان کے دستخط موجود تھے، اور جس میں 5 نامزد ججوں کے تبادلوں کے لیے کمیشن کا اجلاس طلب کرنے کی استدعا کی گئی، اور وہ جن 5 ججوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اجلاس طلب کرنے کی استدعا کی گئی تھی، اس میں مسٹر جسٹس محسن اختر قیانی ان کو لاہور ہائی کورٹ، مسٹر جسٹس ارباب ایم طاہر کو بلوچستان ہائی کورٹ، جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ، اور مس جسٹس سمن رفت امتیاز کو سندھ ہائی کورٹ، اور جسٹس خادم حسین سومرو کو سندھ ہائی کورٹ میں تبادلہ کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ تو اس درخواست کو چیف جسٹس نے اس بنیاد پر مسترد کر دیا۔ وہ وجوہات آگے آئیں گی، لیکن اس کے بعد ریکوزیشن آ گئی، ریکوزیشن کے بعد اجلاس طلب کر لیا گیا۔ چیف جسٹس لکھتے ہیں اپنے اس جواب میں کہ میں نہیں بلا رہا ہوں اجلاس، ہاں البتہ اگر کمیشن کے 1/3 ارکان، یعنی کہ آئین کے آرٹیکل 175A22 کے تحت 1/3 ارکان دستخط شدہ درخواست پیش کریں تو چیئرمین پر لازم ہے کہ 15 دن کے اندر اجلاس طلب کرے۔ تاہم موجودہ درخواست کو، جو خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کے تبادلے سے متعلق ہے، درج ذیل وجوہات کی بنا پر منظور نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1، چیف جسٹس یہ لکھتے ہیں کہ درخواست میں جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلے کی استدعا کی گئی ہے، جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور جنہیں فروری 2025 میں سندھ ہائی کورٹ سے آرٹیکل 200 کے تحت وفاقیت، شمولیت اور مساوی نمائندگی کے اصولوں کے فروغ کے لیے منتقل کیا گیا تھا، یعنی ان کا تبادلہ کیا گیا تھا۔ لہٰذا موجودہ درخواست اس بنیادی مقصد سے متصادم ہے جس کی بنیاد پر یہ تبادلہ کیا گیا تھا۔ اس اقدام سے آئینی اصولوں، وفاقیت اور مساوی نمائندگی کی روح مجروح ہوگی، اور یہ محض عارضی انتظامی قدم بن کر رہ جائے گا۔ دوسرا، درخواست میں جسٹس سومرو اور جسٹس سمن رفت امتیاز دونوں کا سندھ ہائی کورٹ میں تبادلہ تجویز کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں صوبہ سندھ کی نمائندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ نہ صرف آئینی اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ 2010 کی دفعہ 3 کی بھی خلاف ورزی ہوگی، جو تمام صوبوں کی نمائندگی کو لازمی قرار دیتی ہے۔ تیسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 میں سے 5 ججوں کے تبادلے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ دیگر ہائی کورٹ سے کسی جج کے تبادلے کی بات نہیں کی گئی۔ اس سے متعدد اسامیاں خالی ہوں گی، عدالتی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی، اور عوامی اعتماد مجروح ہوگا یا متاثر ہوگا۔ چوتھا، اس درخواست کے ساتھ کسی قسم کی واضح وجوہات یا ادارہ جاتی ضرورت پیش نہیں کی گئی۔ میرے نزدیک جب کسی جج کے تبادلے کی درخواست بغیر کسی واضح جواز کے ہو تو اس کا اثر ایک طرح سزا کا بن جاتا ہے، جو در حقیقت ایک طرح کسی جج کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس لکھتے ہیں
سرفراز ڈوگر صاحب کی درخواست کو ٹرن ڈاؤن کرتے ہوئے کہ آئین اس حوالے سے واضح ہے کہ کسی جج کے خلاف کارروائی صرف آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل 209 کے تحت اگر کسی جج کے خلاف نااہلی، بد انتظامی یا دیگر الزامات ہوں تو اس کا جائزہ سپریم جوڈیشل کونسل لے سکتی ہے اور صدر مملکت سفارش پر جج کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں۔ آرٹیکل 209(7) واضح کرتا ہے کہ کسی جج کو اس طریقہ کار کے علاوہ عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، لہٰذا ایسا تبادلہ جو در حقیقت سزا یا برطرفی کے مترادف ہو، آئینی تقاضوں کے منافی ہے۔ مزید برآں ایسے تبادلوں کی اجازت دینا ایک خطرناک نظیر قائم کرے گا جس سے عدلیہ کی آزادی، وقار اور عوامی اعتماد کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ججوں کے انتظامی بنیادوں پر قابل تبادلہ یا قابل استعمال سمجھنا، یعنی ججوں کو محض انتظامی بنیادوں پر قابل تبادلہ یا قابل استعمال سمجھنا عدالتی نظام کی بنیادوں کے خلاف ہے۔ نتیجتاً مندرجہ بالا وجوہات کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے کے لیے کمیشن کا اجلاس طلب کرنے کی درخواست منظور نہیں کی جا سکتی۔ تاہم آئین کے تحت سیکرٹری کمیشن اس درخواست کی آئین کے آرٹیکل 175(a)(22) کے بنیاد پر اجلاس طلب کرنے کے مجاز ہیں، بشرطے کہ وہ ان وجوہات کو کمیشن کے تمام ارکان تک پہنچا دیں۔ تو جناب، کیونکہ ایک تہائی اکثریت جو ہے اس نے درخواست دے دی تھی، تو کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے 28 اپریل کو اجلاس بلا لیا اور ارکان کو ایجنڈا دے دیا۔ یعنی مختصر بات یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس سرفراز ڈوگر کی جانب سے اجلاس بلانے کی درخواست ان بنیادوں پر جو ہے وہ اس سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر جب جسٹس ڈوگر کی درخواست سے انکار کیا گیا تو 7 اپریل 2026 کو ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کمیشن کو ملی جس پہ 5 ارکان کے دستخط تھے۔ وہ دستخط کن کن کے ہیں وہ تو ظاہر ہے ابھی نہیں پتہ، لیکن اب جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور بڑی چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے ظاہر ہے کہ بہت عدلیہ کے حوالے سے کنسرنز ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح سے بات سامنے آئی ہے، لیکن جوڈیشل کمیشن کے جو ماضی کے پہلے اجلاس ہوتے رہے جس میں کانسٹیٹیوشن بینچز بنا کرتے تھے، اس میں بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں کئی مواقع کے اوپر مائنارٹی کے اندر تھے اور اکثریت نے جو فیصلہ کیا وہ انہوں نے پھر اس کو قبول کیا۔ تو یار ایک تو یہ گھنٹی بج جاتی ہے، اس کا بڑا مسئلہ ہے، اس کو کیا کیا جائے، کیسے بند ہی کر دیا جائے میرا خیال ہے فون کو۔ سوری آپ کو وہ ہو رہی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب یہ فون بجا، سارا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جناب یہ اجلاس کافی اہم ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو جج صاحبان ہیں، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ 209 کے بغیر کسی جج کو جو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، لیکن یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر کوئی جج جوڈیشل کمیشن کے اس فیصلے سے انحراف کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر پھر ان کو اپنے ظاہر کے عہدہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو تاریخ ہے بڑی دلچسپ رہی ہے کہ ان فاضل جج صاحبان نے پہلی مرتبہ ججز تبادلہ کیس کا حوالہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے، جب سرفراز ڈوگر صاحب کا تبادلہ کیا گیا تھا تو انہوں نے ان کے خلاف درخواست دی تھی، لیکن اس پہ فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اس کے بعد یہ جو ترتیب تھی یہ تبدیل ہو گئی ججز کے تبادلے کے حوالے سے، اور اب یہ اختیار جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ججز ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج صاحبان ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، لا منسٹر ہیں، اور پارلیمانی پارٹیز کے سینٹ اور قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف اور قائد حزب اختلاف، یا اپوزیشن اور حکومت کے 2 ارکان ہوتے ہیں سینٹ قومی اسمبلی سے۔ تو بڑا دلچسپ جو ہے وہ یہ اجلاس ہوگا، اہم اجلاس ہوگا۔ کچھ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت زیادہ 2 رائے پائی جاتی ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ اس اجلاس میں شرکت کی جائے، کیونکہ گزشتہ جو جوڈیشل کمیشن کے کئی اجلاس ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان آ نہیں رہے، بالکل اسی طرح سے نہیں آئے تھے جیسا کہ جب چیف جسٹس پاکستان کی تقرری کا معاملہ تھا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں آئے تھے، اور پھر شاید اگر یہ آتے تو منصور علی شاہ صاحب کے حق میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا شاید، لیکن وہ نہیں آئے اور پھر وہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو بڑے اہم مواقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان جو ہیں وہ بائیک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے ارکان آئیں گے، کیونکہ 2 ووٹ بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک ایسا 13 ارکان کا جوڈیشل کمیشن، اس میں 2 ووٹ ایک کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، تو بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اور ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 5 کے 5 جج صاحبان جو ہیں وہ ان کے تبادلے تو شاید نہ ہو سکیں، اور کچھ 2 یا 3 کے قریب جج صاحبان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب وہ کون سے جج صاحبان ہو سکتے ہیں اس پر ہم گیس ورک نہیں کریں گے، 28 اپریل تک کا ہم بھی انتظار کریں گے۔ کچھ اطلاعات ہیں، ممکن ہے کہ جن جج صاحبان کے تبادلوں اس میں جسٹس سومرو ہوں اور جسٹس ارباب طاہر ہوں، اب چیف جسٹس پاکستان کی یہ دلیل بھی بہت اہم ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد کے اندر تبادلے کیے جاتے ہیں تو ہائی کورٹ جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے، لیکن دوسرا اس کا متبادل نہیں ہے کہ اس ہائی کورٹ کے اوپر باقی کون کون سے جو جج ہیں اگر ان کا تبادلہ مختلف ہائی کورٹ میں کیا جاتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اسامیاں کریٹ ہوتی ہیں، ان پر کن کو رکھا جائے۔ ادروائز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فنکشننگ متاثر ہوگی، اور دوسرا جو تبادلہ ہے وہ بطور سزا کے تاثر جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ ہوگی۔ اور پھر تیسری بات ان کی یہ بھی خاصا وزن رکھتی ہے کہ کسی جج کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ لگانا، دراصل اس کو ایک عہدے سے ہٹا کے دوسری جگہ لگانا ہے، اور 209 کے برخلاف جو ہے نا تو یہ لیگل پوائنٹس ہیں۔ بہت ساری افواہیں گردش کرنا شروع کر دی ہیں کہ شاید چیف جسٹس پاکستان کے بہت زیادہ کوئی اختلافات شروع ہو گئے ہیں اور وہ شاید آگے کوئی بہت انتہائی قدم لے سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہی ججز صاحبان جن کے نام آئے ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا تھا عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے، اس پر از خود نوٹس بھی ہوا تھا، اور اس از خود نوٹس پہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کے اس موقف سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور ان کی درخواست یا وہ خط یا وہ سو موٹو نوٹس اس بنیاد پر مسترد کر دیا کہ اس ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، تو اس پر از خود نوٹس نہیں ہو سکتا، 184(3) کا اختیار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ اس کا اجلاس نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کا سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اجلاس بلانے کا جو خط تھا، جو درخواستیں تھیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تقریباً زبانی طور کے اوپر تھیں کچھ، لیکن کیا تحریری طور پر بھی تھی، اور اگر گئی ہیں تو جسٹس سرفراز ڈوگر کن بنیادوں کے اوپر ان کا تبادلہ چاہتے ہیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ یہ چیف جسٹس کی منشا نہیں ہونی چاہیے کہ جی آج اس کو ادھر بھیج دو اس ادھر، دیر مسٹ بی سم کوجنٹ ریزن۔ سو ہو سکتا ہے کہ اجلاس کے اندر جو ہے وہ کچھ تبادلے ہو سکیں، اور وہ کن کے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جسٹس ارباب طاہر کا بلوچستان ہائی کورٹ میں ہو جائے، اور جسٹس خادم حسین سومرو جو ہیں ان کا سندھ ہائی کورٹ میں ہو جائے، تو ایک آدھ تبادلہ ہوتا ہے، اور اگر کیونکہ آئینی پروویژن ہے کہ تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کی موڈیلٹیز کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس کافی اہم ہوگا، اور ممکن یہ ہے کہ اس میں کچھ تجاویز آئیں کہ جب تک کسی جج کے تبادلے کا کرائٹیریا نہیں بنا لیا جاتا اس وقت تک شاید تبادلے نہ بھی ہوں۔ شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔